ہے کہ اب اس دفعہ 180 ملین روپے رکھے گئے ہارس رائڈنگ کھلاڑی لیے. اچھا خواتینوں کا میرا اب سوال اگلا یہ تھا کہ کے پی میں لڑکیوں کی سپورٹس کا کیا ہے فنڈ میں ہو سکتی ہے. اس پہ سوال مصیبت یہ ہے کہ کبڈی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, والی بال کے لیے شوبائی اسپورٹ ایکٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے, باسکٹ بال کے لیے بہت بڑی گیم ہے, بہت زیادہ ٹاپ, مطلب اگر آپ ارننگ ہے فٹ بال کے بعد سب سے زیادہ ارننگ ہے باسکٹ بال کی کھلاڑی. مصیبت یہ ہے کہ پوری صوبے میں کہیں پہ ووڈن جو ہے کوڈ نہیں ہے, بیسس سمیٹڈ ہے, رشتہ داریاں چلتی ہیں, تعلق چلتے ہیں, ریفرنس چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین جیسے میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا کہ مسرت اللہ جان صاحب کا کام کرٹیسائز بھی کرنا ہے, پازیٹیو کرٹیسزم کرتے ہیں, سمجھتے ہیں چیز کو, اور بات یہ نہیں ہے کہ صرف بات کو نکتہ چینی کرتے ہیں, بلکہ آپ کو اچھے حل بھی بتا رہے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں, کیسے اس مسئلوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. اچھا سپورٹس کے جو بڑے ایونٹ ہیں, جس طرح ابھی آپ دیکھیں نا کرکٹ کا نالج عام ہر بندے کو ہے, تو پی ایس ایل بن رہا ہے پاکستان لیول میں, اس طرح باقی سپورٹس میں کچھ ہمارے صوبے میں کچھ ایونٹس ہو رہے ہیں. اس طرح ہے کہ گزشتہ 3 سال سے انسٹیٹیوشن کو کوئی فنڈ نہیں ملا. جی اب انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بچوں کو اٹھاتی ہے, ان کو ٹرین کرواتی ہے. کچھ غلطیاں انسٹیٹیوشنز کی بھی ہے, کچھ گورنمنٹ کی بھی ہے. مقابلے اب آر سی بہت ایک ٹاپ پہ گیم ہے, انڈیا بہت ٹاپ ہے, ہمارے ہاں ان کو توجہ نہیں دی جاتی. اور یہ کیا کہتے ہیں سیلف میڈ لوگ ہیں, یہ کسی نے ان پہ ٹریننگ نہیں کی. اچھا فٹ بال اور دا ورلڈ بہت ٹاپ ہے. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے فٹ بال کا گراؤنڈ بند ہے. اچھا تو اب اگر شہر کا بندہ یا تو پھر حیدرآباد جائے گا یا پھر شاہی تماشا, لیکن اس کو بھی باقاعدت نہیں تھی. مقابلے ہو رہے ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح ہونے چاہیے, تاکہ یہاں سے لوگ نکلے پھر آگے. اگر سہ ماہی بنیادی پہ ہو. میں آپ کو بات کی پہلے کہ انسٹیٹیوشن اور ڈائریکٹریٹ دونوں کی غلطی ہے. انسٹیٹیوشن یہ نہیں بتاتی کہ جی انڈر 20, انڈر 12, انڈر 13, انڈر 15, انڈر 19 کے ہم نے کتنے مقابلے, کیلنڈر سالانہ کیلنڈر ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ مقابلے کریں گے یہ, اور جو ڈسٹرکٹ ہے آباد میں, مردان میں, بنو میں, یہ وہ چیز نہیں رہی. اب گورنمنٹ بھی مطلب پہلے فنڈ کچھ زیادہ تھا, اس دفعہ جو ہے اب جو ان کی ترجیحات ہے وہ بھی چینج ہو گئی ہے. اب مطلب یہ بات ہے کہ اب اس دفعہ 180 ملین روپے رکھے گئے ہارس رائڈنگ کلب کے لیے پشاور اور ڈیوی خان میں. تو اب مجھے بتائیں کہ بیکار سے بیکار گھوڑا بھی اب لیں گے تو 12 سے 15 لاکھ روپے ملیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ کن لوگوں کا گیم ہے, ایلیٹ کلاس کا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ نوجوان نسل کو لے کے آئیں, ان کو موقع دیں. حالانکہ اس کے مقابلے میں فٹ بال, والی بال, باسکٹ بال کو, کبڈی کو اگر دیا جاتا تو یہ ساری سپورٹس اتنے فنڈ میں ہو سکتی ہے. مصیبت یہی ہے کہ کبڈی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, والی بال کے لیے شوبائی اسپورٹ ایکٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے, باسکٹ بال کے لیے بہت بڑی گیم ہے, بہت زیادہ ٹاپ, مطلب اگر آپ ارننگ ہے فٹ بال کے بعد سب سے زیادہ ارننگ ہے باسکٹ بال کی کھلاڑی. مصیبت یہ ہے کہ پوری صوبے میں کہیں پہ ووڈن جو ہے کوڈ نہیں ہے, بیسس سمیٹڈ ہے. تو بندہ جو کھلاڑی اگر ٹاپ پہ آئے تو 6 سال بعد اس کے گھٹنے کام کرنا چھوڑ دیتے ہو, اور اس کے بعد پھر اس نے آگے جانا ہی نہیں ہے. اچھا یہ جو کبڈی ہو گیا, باسکٹ بال ہو گیا, یہ میں دیکھتا ہوں سراؤنڈ اسپیشلی ٹرائبل ایریا میں, یہ عام گراؤنڈز میں ہم کھیلتے ہیں نا, تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اگر عام گراؤنڈ میں, مٹی کے گراؤنڈ میں کھیل کے یہاں آ کے کھیلے گا تو وہ رزلٹ نہیں دے سکتا. کبڈی ہم یہاں پہ بنو میں, پشاور میں, سوابی میں, مردان میں, نوشہرہ میں بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے. یہاں پہ ایون شب قدر میں بھی کھیلی جاتی ہے, اور ایشین سٹائل الگ ہے, دوسرا 2 مختلف سٹائل ہیں. جو لوگ ہیں وہ انٹرسٹڈ ہے, لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ فائنانس کا ہے. اسی وجہ سے مطلب پنجاب میں اگر بات کریں تو پنجاب میں کہ شام کو بندے کھیلتے ہیں اپنی جگہوں پر, کہیں کھیلتے ہیں تو وہاں پہ یہ کہ بندہ اگر اچھا پوائنٹ لے, اچھی کیا کر دے تو لوگ 100 روپے, 200 روپے, 500 کے, یہ آپ نے بچہ پوائنٹ دیا. ہمارے ہاں یہ رواج یہ ہے ہی نہیں. تو وہ اگر آپ بچے کو انکریج کریں گے کہ بھائی گیم اس میں آپ کو کچھ ملتا ہے, شام کو آپ کو گیم کھیلیں گے آپ کو 500 ملیں گے, وہ لازمن جائے گا. لیکن آپ وہ کہ آپ کو دینے پڑیں گے تو یہ چیز حوصلہ افزائی بھی ہوئے, ٹھیک ہے پیسے بھی ملیں لیکن حوصلہ افزائی انکریج کرتی ہے. آج کے دور میں بچے کا انکریج کسی, میں اپنی شوق سے کھیل رہا ہوں, اس کے مجھے لوگ مجھے انکریج کرتے ہیں.
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شوق بھی ہو آپ کو تو پھر بہت مشکل ہے. ایک منٹ میں دیکھتا ہوں. اچھا محترم مسرت اللہ جان صاحب یہ بتائیں گے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس میں ایسوسیشن کا بھی ڈائریکٹریٹ کا بھی کام ہوتا ہے, تو ایسوسیشنز کتنی ہیں یہاں ہمارے صوبے میں؟ انسٹیٹیوشن اس طرح ہے کہ انسٹیٹیوشن بنتی ہے کلب پہ, اکیڈمیز پہ. اکیڈمیز نہیں ہے کسی کے پاس. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, انسٹیٹیوشن کا قانون ہے کہ آپ 1861 کے قانون کے مطابق آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے. صحیح. لیکن کوئی سوائے ایک دو کی کوئی انسٹیٹیوشن رجسٹر نہیں ہے سرکار کے پاس. سچی بات ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. بہت سارے پورے صوبے لیول پہ, پورے صوبے لیول پہ کوئی سوائے ایک دو کی کوئی رجسٹر نہیں ہے. ایک دوسری یہ کہ یہاں پہ انسٹیٹیوشن کا بہت بڑا کردار ہے. مصیبت یہ ہے کہ 40 کے قریب جو ہے انسٹیٹیوشن ہے, اس میں بھی رشتہ داریاں چلتی ہیں, تعلق چلتے ہیں, ریفرنس چلتے ہیں. تو یہ چیز اپنے لوگوں کو آگے لے کے چلے جاتے ہیں, جو سفارش پہ آ گئے یا رشوت پہ آ گئے تو ان لوگوں کو سپورٹس میں چانس مل جاتا ہے, اور جو میرٹ والے لوگ ہیں ایسوسیشن کی وجہ سے وہ آگے نہیں آ سکتے. ڈاکٹر صاحب میں خود, کیونکہ میں نے اس پہ بہت ایون مجھے دھمکیاں بھی ملی ہے. اب ایسی سچویشن بھی ہے, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, کہ وہ بندوں کو اٹھاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ مقابلے ہو رہے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہم لے کے جائیں گے, آپ ہمیں اتنا پیسے دیں گے. اچھا. تو لے کے جاتے ہیں, وہاں سے اسکپ ہو جاتے ہیں. یہ اس میں ٹھیک تو اسکپ ہو جاتے ہیں. کسی گیم کا بندہ نہیں, لیکن بہت سارے گیم ایسے ہیں ہے تو انسٹیٹیوشن کے لوگ, لیکن وہ مطلب 20 لاکھ روپے لیں گے, 5 لاکھ جیب میں ڈالیں گے, 15 لاکھ مطلب وہ شو کریں گے کہ ہمارے جو ہے ٹیم کا ممبر ہے اور کھیلنے کے لیے جا رہا ہے. حالانکہ اندر سے وہ سپورٹس مین نہیں ہوتا. آپ یقین کریں گے کہ ایسا بندہ نہیں گیا کہ مزدور گیا اور وہ واش کھیلنے گیا. لیکن اس میں غلطی صرف انسٹیٹیوشن کی نہیں ہے, اس میں غلطی ہمارے صحافیوں کی بھی ہے, ہماری بھی ہے. یہاں پہ ایسے صحافی بھی گئے جو جن کی دکانیں تھی, ان کو مخصوص لوگوں نے لکھ کے دے کہ صحافی چلے گئے جاپان میں کہیں, اور وہ وہاں پہ جرنلسٹ بن کے طور پہ, حالانکہ ان کو لکھنا بھی نہیں آتا, اور وہ جو ہے صحافی بن کے چلے گئے. تو مطلب غلطی ہماری اپنی بھی ہے, انسٹیٹیوشن کی بھی ہے اور سرکار کی بھی ہے. تو ایسوسیشن آپ کا کہنے کا جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ کبڈی ہے, یہ سارے ضلعوں میں آپ نے چرسدہ, مردان, بنو کی بات کی, تو وہاں یہ اگر کبڈی کھیلی جاتی ہے, کبڈی کی ایسوسیشن بھی ہونی چاہیے. انسٹیٹیوشن ہے. اب میں سب کو نہیں کہہ رہا, بہت ساری ہے, لیکن 45 کے قریب انسٹیٹیوشن ہے. اس میں یہ کہ دیکھیں ہر وقت کے ساتھ ہر چیز چینج ہوتی ہے, آپ اپنے آپ کو بہتر کریں گے. ایک وقت دور تھا کہ جو چیز ہم آج کہہ رہے ہیں وہ لکھتے تھے, لیکن آج لکھنے کا دور ختم ہو گیا, پڑھنے کا دور ختم. آج لوگ سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. تو اپنے آپ کو امپروو کریں. کسی بھی گیم میں, اسکواش میں قوانین ہے, ایتھلیٹکس میں ہے, کبڈی میں ہے, کرکٹ میں ہے, ٹینس میں ہے, مارشل آرٹ میں ہے, ہاکی میں. اپنے آپ کو اپنے وہ آ رہے ہیں آپ کے. اگر میں 60 سال کا ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ میں اسی پہ جگہ 60 سال پہلے جیسے تھی آج بھی وہی ہے, تو وہ نہیں نکل سکتے. کمپیئر ٹو انڈیا ہم بہت پیچھے ہیں, بہت سے گیم میں ہم بہت پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو ہے نا جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, جیسے کرکٹ کا آپ دیکھ لیں کہ پہلے ٹیسٹ میچ تھا, پھر ون ڈے آ گیا, پھر ابھی T20 آ گیا, T10 تک آ گئے. مطلب جتنا زیادہ وہ کم ہوتا جائے, اور اس طرح کے کھلاڑی بھی ہیں مختلف سٹائل کے. دیکھیں شوز پہلے ایک زمانے میں تھے, ہر بندہ ایک شوز پہ ہر کھیلتا. اب کرکٹ کی اپنی شوز ہے, اسکواش کی اپنی, اسکواش کی اب لینا چاہیں نا سب سے مطلب جو اپنے شوز ہے وہ آپ کو 42,000 روپے ملیں گے. آج کل یہ کلائمبنگ وال کا مطلب لوگ اوپر جاتے ہیں, اوور آل جو ہے بہت, اس کے آپ کو 14,000 روپے میں شوز ملیں گے. اب ہر گیم کے لیے اپنی شوز ہیں, تو آپ اس کو اب پر اپنے وسائل کو دے کے اس کو تو بہت مشکل ہے. اچھا, یہ مسرت اللہ جان صاحب کا یہ ایک بات ہے کہ یہ جو غائب والی بات کرتے ہیں, تو آپ کا ہمیشہ ٹاکرا جو ہے نا یہ اس کے ساتھ بورڈ کے ساتھ ڈائریکٹریٹ کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ یہ آپ کی میں رپورٹس دیکھ رہا ہوتا ہوں سپورٹس کی, تو یہ چیز کیوں نہیں ہے, یہ آئی ہے تو کہاں چلی گئی, اور یہ آئی ہے تو کام کیوں نہیں کر رہی, اس سے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. یہ دیکھیں مطلب اب ہیومن اسے گیم کریں گے تو ایک مخصوص ہوتی ہے, لیکن روبوٹ جو ہے وہ آپ کو اسی بہت تیز لیول پہ آتا ہے. اگر آپ نے نیشنل لیول پہ ایٹ لیسٹ نیشنل لیول پہ جانا ہے, تو آپ کو اس سٹینڈرڈ کی ٹریننگ کرنی پڑے گی. اور دوسری ہے کہ انٹرنیشنل کوچ لانے پڑیں گے. جی مطلب ہم نہیں ہیں, ہمارے پاس کوچ نہیں ہے یہاں پہ. جو ناکام ہے وہ کوچ, مطلب جس نے کلب لیول پہ نہیں کھیلا وہ کوچ بن گیا.
तो फिर आप क्या समझते हैं कि जो स्पोर्ट्स की तरक्की क्या किस तरह के, अब देखें स्पोर्ट्स का बंदा ही समझ सकता है। स्पोर्ट्स पे मैंने कोड भी किया है, मैंने क्राइम भी किया है, लेकिन अब मेरे स्पेशली तो मैं स्पेशली स्पोर्ट्स भी लिखूंगा, स्पोर्ट्स भी समझूंगा। अगर कोई बंदा जनरल बंदा या क्राइम का बंदा आ जाए स्पोर्ट्स पे लिखे तो उसको क्या पता है कि यही चीज है कि क्लब लेवल का अब खिलाड़ी उसको आप कोच बनाएंगे नेशनल लेवल पे, सूबे के लेवल पे, तो वो कैसे खिलाड़ी लेके आए? अच्छा ख्वातीनो साहब, मेरा अब सवाल अगला ये था कि केपी में लड़कियों की स्पोर्ट्स का क्या है, तो उस पर सवाल करना मेरा अभी बनता ही नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स ओवरऑल इतने पुअर हालात है, इतने खराब हालात हैं कि मेल जो हैं, जो लड़के ग्राउंड एटलीस्ट जा सकते हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। जी जी। अच्छा, ये जो हमारे जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं, ठीक है, तो ये इनमें फ्री नहीं हो सकता आना, इन लोगों का ट्रेनिंग करना? देखिए, मैं आप खुद सोचे, एक जमाने में मतलब शहीबाग में हम लोग खेलते थे, क्रिकेट खेलते, शहीबाग से बहुत सारे लड़के निकले, सही, एकेडमी से बहुत सारे। अब बहुत मुश्किल है। अगर करना चाहे, गवर्नमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, करने दे के, लेकिन एक लिमिट रखी कि जी अंडर 12 अंडर 13 हर बंदा नहीं, जी जी, हाँ, इन लोगों को कम वो करे तो ये चीज। अब ये है कि मैं हमारे यहाँ सुबह स्पोर्ट डायरेक्टर में स्विमिंग की जो है गेम है स्विमिंग, आल्दो हम नहीं जा रहे, लेकिन सूरत हाल है कि गुज़श्ता साल 700 के करीब मेंबर थे, इस दफा 400 मेंबर है, कम हो गए। अब इसकी वजह है कि आप 500 रुपए दे दें। अच्छा, कानून ये है कि अगर आप स्विमिंग करेंगे तो आप मेडिकल लेंगे कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई खारिश की या जो भी आपको बीमारी है कोई नहीं है, आप मेडिकल फिट है, आप स्विमिंग करोगे मेंबर। लेकिन अगर 500 रुपए देंगे तो आपको खारिश की बीमारी है, आपको जो बीमारी है आप जाके खेल लें, तो स्विमिंग कर लें। तो 400 मेंबर जो है, अगर मैं किसी एलर्जी का शिकार हूं और मैं करूंगा, वो बाकी सबके लिए मसला है। तो जब अब स्पोर्ट्स डायरेक्टर स्विमिंग जो है वो इस चक्कर में है कि रोजाना 1.5 लाख रुपए पूरे करें, 1.5 लाख 2 लाख रुपए। जब आपका मकसद अर्निंग होगा, आपकी अर्निंग होगी, फिर मुश्किल है। तो मेडिकल फील्ड में जब भी आप मेडिकल जाते हैं तो पहले आपको ये कहता है कि जी आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप वॉक करें, आप कुछ अगर खेल सकते हैं तो खेलें, लेकिन आप कहते हैं कि खेल में या स्पोर्ट्स में इवन इंटर होने में इतने पैसे लगते हैं, तो ये तो हेल्थ के बिल्कुल उलट जा रहे हैं ना। तो चाहिए ये कि फ्री हो, ताकि ये लोग एटलीस्ट वॉक करने आ सकें, स्विमिंग करने आ सकें, या कोई भी गेम आपके बच्चों का खेल सकें। बिल्कुल ठीक है। स्पोर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पे हम चाहें तो घंटों तक बात कर सकते हैं। तो मुसरतुल्लाह जान साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वादा करता हूं कि इस मुसरतुल्लाह जान साहब से या और भी जो लोग हैं स्पोर्ट्स के साथ उनका ताल्लुक है, तो उनके साथ और भी पॉडकास्ट होंगे।